فرصت کے لمحہ ہو اپنے بسترے پہ چلے جاؤ، جب بستر استراحت پہ پہنچو تو اس وقت زندگی کو جھانک کے دیکھو کہ میں نے آج صبح سے شام تک کیا کیا ہے، کون سے اچھے عمل کیے ہیں، کون سے برے عمل کیے ہیں، کس کا دل دکھایا ہے، کس کو ستایا ہے، کس کو پریشانی دی ہے، کتنے میں نے جھوٹ بولا ہے، کس کی غیبت کی ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ سوچ لیا کرو رات کے وقت میں۔ نوجوانوں، ہم نے نہ جانے کتنے ایسے نوجوانوں کی ویڈیو بھی دیکھی، اللہ کی عزت کی قسم، کہ رات کو وہ سوئے ہیں اور صبح نصیب نہیں ہوئی، چلے گئے وہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا امام صاحب، تو میں نے دیکھا کہ اس نوجوان تقریباً وہ 25 یا 26 سال کا بچہ تھا۔ اس نوجوان کی ویڈیو دیکھی، CCTV کیمرے کی نگرانی میں وہ سو رہا تھا بنگلور میں۔ اچانک دل میں درد اٹھا، ہارڈ ہوا، اور وہ 3 بار تھوڑا سا تڑپا، اور تڑپ کے بس وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے صبح بھی نصیب نہ ہوئی۔ اس میں CCTV کیمروں میں ٹائم بھی چلتا ہے نا، 2:38 کچھ سیکنڈ پہ اس کا دیکھو انتقال ہو گیا۔ تو میں آپ سے یہی عرض کرنے لگا ہوں، ہم نے بڑے سورما، بڑے پہلوان، جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم، جن کی دنیا میں طوطی بستی تھی، جن کے دنیا میں ٹنکے بستے تھے، ہم نے ان کی قبروں کے تختوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ان کی قبروں کو پھٹے ہوئے دیکھا ہے، بے نام و نشان ہو گئے، کفن ان کے پوسیدہ ہو گئے، میلے ہو گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں طوطی بستی تھی مگر کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ نوجوانوں، آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے پیار میں گزارا ہے۔ تو یارو، بڑی مختصر سی زندگی ہمارے آپ کے پاس ہے، 60-70 کے درمیان کی عمریں چل رہی ہیں، اور ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے دور میں بڑی چھوٹی عمریں ہیں، کوئی 25 سال میں، کوئی 30 سال میں، کوئی 35 سال میں، بڑی تھوڑی سی عمریں ہیں۔ تو نوجوانوں کام اچھے ہی کر لو، تاکہ بعد مرنے کے بعد کوئی یہ بھی کہے یار فلاں کا بیٹا تھا بڑا اچھا، یار فلاں کا بیٹا تھا تہذیب بہت اچھی تھی، فلاں کا بیٹا تھا ادب بہت اچھا تھا، ہے نا۔ آج ہمارے اندر نہ ادب ہے، نہ بڑوں کا کوئی خیال ہے، نہ چھوٹوں پہ کوئی شفقت ہے، نہ گھر میں کوئی ہمارا کردار ہے، نہ کہ گھروں میں ہمارا عمل ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کے ذریعے کسی نے مجھے بتایا، میں آپ کے یہاں کے لیے آ رہا تھا، ایک بیٹے نے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں ایسے جملے استعمال کیے کہ میں آپ کو مائک کے ذریعے نہیں بتا سکتا۔ یاد رکھنا نوجوانوں، باپ کا بڑا احسان ہوتا ہے، توجہ ہے، باپ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ بھیا جہاں پہلے تو وہیں کیجیے سے۔ باپ کی بڑی شفقتیں ہوتی ہیں، باپ کی بڑی محبتیں ہوتی ہیں، اور یاد رکھنا ایک جملہ میں آپ کو اور دینے لگا ہوں۔ باپ، ادھر دیکھیں چچا، باپ ایسے ہے، ہلو، باپ ایسے ہے جیسے سورج۔ بھیا ہوا کیا اس میں چھڑ چھاڑی کر دی کیا اپنے آپ ہوا کر دیجیے یار، آپ سے مائک ہے بہت اچھا۔ میں عرض کرنے لگا تھا کہ باپ ایسے ہے جیسے سورج۔ ذرا سب بولے مل کے، کیسے ہے باپ؟ سورج۔ سورج میں گرمی ہوتی ہے، ذہن حاضر رکھے تو مزہ آئے گا۔ سورج میں گرمی ہوتی ہے، مگر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بولو ایسا ہے؟ باپ ایسے ہے جیسے سورج۔ تو ماں کے مقابل باپ میں سختی تو ہوتی ہے، مگر جس کا باپ انتقال کر جاتا ہے اس کے لیے دنیا اندھیرا ہو جاتی ہے۔ ہم نے شادی کے موقع پر یا کوئی گھر میں کوئی کارج کا میٹر ہو، کوئی معاملہ ہو گھر میں، تو ہم نے نوجوانوں، جن گھر میں باپ نہیں ہوتا نا، ہم نے ان نوجوانوں کو دیکھا ہے، کبھی کسی کے پاس مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، مگر پھر بھی کام مکمل نہیں ہو پاتے۔ اور ایک بوڑھا باپ گھر میں اگر موجود ہونا، ایک بوڑھا باپ، اللہ کی عزت کی قسم کسی کے مشوروں کی ضرورت ہے۔ بولو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک بوڑھا باپ اگر زندہ ہے گھر میں، کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بنائیے تھوڑا سا، بہرحال بس یہیں روک دو، دقت ہے۔
تو اس لیے نوجوانوں یہ میرا پیغام تھا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں، جب تک یہ سلامت ہیں ان کی خدمت کرتے رہیں، ان سے محبت کرتے رہیں، ان سے پیار کرتے رہیں اور اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں۔ جس آیت کو میں نے اپنا موضوع بنایا اسی کے ضمن میں جو کچھ بھی میرے حاشیہ ذہن پر ہے انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ ایک بزرگ کے عرس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم حضور سید محمد شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ کے امام صاحب موجودہ اور سابق امام صاحب جو رمضان شریف ان کی محبتیں میں آپ کے درمیان حاضر ہوا تو دو تین شعر نعت نبی کے جو آپ کے امام صاحب کی فرمائش ہے میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اگلی بات ہوگی۔ ذرا محبت سے مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ اے بیٹے اے بیٹے ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ نہ آپ نہیں بولیں گے، دیکھو کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آرام سے ہو جائے گا، وہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو روز ہوتا رہتا ہے، روز ملتے ہیں، کبھی کہیں تو یہ ہمارا اور مائک والوں کا سمجھوتا ہے، وہ کر دیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایک مرتبہ مسکرا کے بولیں سبحان اللہ۔ ابھی لبوں پہ مسکراہٹ نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ تکلیف نہیں ہے نا؟ تو ایسے مسکرا کے بولو جیسے داماد پہلی مرتبہ سسرال میں مسکرا کے بولتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اب دو تین شعر۔ اچھا لفظ سسرال میں تو بوڑھوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے نا؟ بہرحال وہ مثال ایک محاورہ ہے کہ سسرال دنیا کی جنت ہے۔ خیر اللہ سلامت رکھے، محبتیں ہیں اور آپ حضرات کا پیار۔ میں دو تین شعر پڑھتا ہوں کہ روئے بد رو تو جا دیکھتے رہ گئے، آواز تھوڑا سا باریک ضرور کر دیں اس کا کہ روئے بد رو تو جا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے، ذرا بولے میرے ساتھ، ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے۔ بولیں گے تو مزہ آئے گا اور سب کو نہیں بولنا ہے، بس وہ بولے کہ جسے یہ خواہش ہو کہ اللہ مرنے سے پہلے سرکار کا دیدار کرا دے، نبی کا دیدار کرا دے، بس وہ بولے، باقی سب کو نہیں بولنا۔ ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے، بولنے سے ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے کہ ہم گنہگار پہنچے در پاک پر، کہ ہم گنہگار پہنچے در پاک پر، ارے جے عطا پری عطا دیکھتے رہ گئے، یہ عطا پری عطا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ، بولے مزہ آئے گا، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے۔ کوئی سا اسپیکر چلا گیا کہ اس کا اور کیا دقت ہے؟ ہاں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، ایسا کر لیں اگر زیادہ نہیں بول رہے تو کم بلا دیں،
ایک دو کا اگر وائر میں دقت ہے تو وہ ہٹا دیں، باقی دو بھی چلا دیں گے تو کام چل جائے گا. ارے چہرہ مصطفیٰ ہو گیا کام، بولے ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اب ایک شعر سنیں کہ چاند کو ہو گیا جو یہ انگلی اٹھے، کہ چاند کو ہو گیا جو یہ انگلی اٹھے. ارے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اب ایک شعر بڑی گہرائی ہے مگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اوج سے راہ پہ پہنچے جبریل امین، کہ اوج سے راہ پہ پہنچے جبریل امین، کہ اوج سے راہ پہ پہنچے ارے جبریل امین. رفعت مصطفیٰ دیکھتے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے. بڑے چھوٹے سے جملوں میں شعر سمجھا دیتا ہوں. ایک دن میرے کریم نبی کی بارگاہ میں، ایک دن جامع کائنات کی بارگاہ میں، ایک دن حسنین کے نانا کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہیں. تو جب آپ غور کریں جملے پہ، نبی کی بارگاہ میں کون کھڑا ہے؟ ذرا بولیں کہ کون کھڑا ہے؟ جامع کائنات کی بارگاہ میں حضرت جبریل. کون ہے حضرت جبریل؟ تمام نوریوں کا بادشاہ، تمام فرشتوں کا استاد میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے. جانے کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ، ادھر دیکھیں آپ، جانے کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے آقا نے مسکراتے مسکراتے ارشاد فرمایا جبریل جب ادھر آتے ہو کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو، کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو، آج ایسا کرو پردے ہٹا دو. بڑے پیار کے جملے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جبریل آج ایسا کرو جب کبھی کبھی کسی کی شکل، کبھی کسی کی شکل، کبھی کسی کی شکل، مگر جبریل آج ایسا کرو پردے ہٹا دو، اصلی چہرہ دکھا دو، اصلی صورت میں ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ. میرے کریم آقا کی بات کو حضرت جبریل سنتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کریم نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں. یا رسول اللہ اگر میں نے اپنے 600 پروں کو پھیلا دیا، میں نے اپنے 600 پروں کو کھول دیا، آقا پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی. ذہن حاضر آپ کا؟ جب نبی کے بارگاہ میں حضرت جبریل آتے تھے تو کبھی کسی صحابی کی شکل میں، کبھی کسی صحابی کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں، مگر آج نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل حضرت ابو درداء کی شکل میں کھڑے ہیں. یہ نبی کے صحابی ہیں، ان کی شکل میں حاضر. آقا نے فرمایا جبریل کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو، کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو. مشکات شریف کی حدیث ہے. جبریل ذرا پردے ہٹاؤ، آج پردے ہٹاؤ، اصلی صورت میں ذرا سامنے آؤ، اصلی شکل دکھاؤ. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آ تو جاؤں گا مگر آقا دقت ہے. توجہ ہے، اللہ نے 600 پر عطا کیے ہیں، اگر میں نے پروں کو پھیلا دیا اس روئے زمین پہ تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ چھوٹی پڑ جائے گی. یا رسول اللہ اگر مجھے اصلی حالت میں دیکھنا ہے، اصلی صورت میں دیکھنا ہے، آقا سدرہ پہ آنا ہوگا. کہاں آنا ہوگا؟ ذرا اونچا بولے. دیہاتی زبان میں سن لو، یہ سدرہ حضرت جبریل کا گھر ہے.
حضرت جبریل کا مقام ہے. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا ادھر دیکھیں اگر مجھے دیکھنا ہے اصلی حالت میں دیکھنا ہے سدرہ پہ آنا ہوگا. کہاں آنا ہوگا؟ سدرہ پہ آنا ہوگا. آج میرے آپ کے نبی خاموش. ادھر دیکھیں گے ادھر نہ دیکھیں وہ پانی پی رہے ہیں یار. میں تمہیں دوسرا جام پلانے لگا ہوں بعد میں پی لینا. محبت نبی کا جام پلانے لگا ہوں. آپ مجھے دیکھ کچھ بھی کرنا تو انہیں سنانے آیا بھی نہیں ہے میں آپ کو سنانے آیا ہوں ہے نا. سنیں غور کریں. میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل اصلی صورت دکھاؤ اصلی حالت میں آؤ. حضرت جبریل کہتے ہیں آقا اگر مجھے دیکھنا ہے سدرہ پہ آنا ہوگا ادھر آنا ہوگا. آج میرے آپ کے نبی خاموش. آج زہرا کے بابا خاموش. آج آمنہ کا چاند کچھ نہ بولے. توجہ آج حسنین کے نانا کے لبوں پہ خاموشی. میرے آقا کے لب خاموش. حضرت جبریل چلے گئے. بڑا باریک جملہ مگر کچھ دنوں کے بعد اب یہ جملہ آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے. حضرت جبریل نے کیا کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے تو پیچھے والے بولے کہاں آنا ہوگا. یہ جملہ پکڑ کے رکھنا ہے. آج میرے آپ کے نبی کچھ نہ بولے مگر کچھ دنوں کے بعد آ گئی وہ رات جسے کہتے ہیں 27 رجب کی رات. معراج والی رات ہے معراج والی شب ہے معراج والی رات ہے. حضرت جبریل اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے. 27 رجب کی رات ہے معراج والی گھڑی ہے معراج والی شب ہے معراج والی رات ہے. حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے. آسمانوں کو پار کرنے کے بعد آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد میرے آپ کے نبی مقام سدرہ پہ میرے آپ کے نبی مقام سدرہ پہ حضرت جبریل مقام سدرہ پہ دونوں کی محبت کی نظر ٹکرائی. میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ پورا کرو. توجہ ہے. آقا نے فرمایا جبریل تم نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے سدرہ پہ آنا ہوگا. آج ہم ادھر آ گئے. جبریل وعدہ پورا کرو. حضرت جبریل نے اپنے پروں کو کھول دیا 600 پروں کو پھیلا دیا. اور نوجوانوں اس کی محفل میں آنے والوں توجہ سے جملے نوٹ کرو. جانے کائنات سامنے کھڑے ہیں. حضرت جبریل نے نوریوں کے بادشاہ نے اپنے پروں کو پھیلا دیا 600 پروں کو کھول دیا. توجہ میرے آپ کے نبی نے حضرت جبریل کے 600 پروں کو دیکھا. حضرت جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا اصلی صورت میں دیکھا. اب میرے آقا نے فرمایا جبریل الوداع. توجہ ہے. آقا نے فرمایا جبریل الوداع ہم چلے. نبی کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو جب بتائے گا آپ نے مجھے تو اصلی صورت میں دیکھ لیا آپ نے مجھے تو اصلی حالت میں دیکھ لیا. آقا میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کے حسن و جمال پر 70,000 پردے کو ڈال کر بھیجا ہے. آقا پردے ہٹا دیجئے رخ زیبا کا دیدار کرا. ہمارے نبی کی شان ہمارے نبی کی شان ذہن حاضر رکھے نوجوانوں مزہ آئے گا بہاریں آئیں گی مگر اپنا جذبہ بیدار رکھیں. میں تمہارے نبی کی بات کرنے لگا ہوں. میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو دیکھ لیا. نوجوانوں ادھر آپ نے مجھے تو دیکھ لیا. آقا میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کے حسن و جمال پر 70,000 کتنے 70,000 پردے کو ڈال کر بھیجا ہے. آقا پردے ہٹا دیجئے رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے. میرے آقا نے فرمایا اب
مزہ آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہی تو ہم نے کہا تھا پردے ہٹا دو چہرہ دکھا دو، تو تم نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے سدرا پہ آنا ہوگا۔ ہم آ گئے، ہم آ گئے۔ آقا نے فرمایا جبریل ہم آ گئے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا۔ میرے کریم آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ او جنابو آمنہ کے چاند نے مسکراتے مسکراتے فرمایا ہم آ گئے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا، مگر اب اگر ہمیں دیکھنا ہے، ہائے ہائے ذرا لہک بولے، اب اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سجرا سے آگے آنا ہوگا۔ حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس میرا مقام آخر آ گیا، میرا آخری ٹھکانہ آ گیا۔ آقا اگر بال کے برابر بھی سرک گیا میرے نورانے پر چل جائیں گے۔ جہاں حضرت جبریل کی ہمت نے دم توڑ دیا، حضرت جبریل کی طاقت نے جواب دے دیا، وہاں سے آگے میرے آپ کے نبی کا گزر ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، رہبر کی آمد، مدعو کی آمد، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، فیضان محبت شامیہ، دمدار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھیے میں پڑھ دیتا ہوں بھائی نے شعر کا فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ اور نوجوانوں ایک جملہ نوٹ کر لو، بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، دنیا اپنے جھوٹوں کی تعریف کرتی ہے، اللہ کا فضل ہے یار ہم اپنے سچے کی تعریف کرتے ہیں۔ رب العلا اور کیا چاہیے، ایک زبان بھی خاموش نہیں رہنی چاہیے، بولے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور ابھی بتاؤ ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا، ختم کریں کہ بولیں؟ بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا اور کیا۔ آج ہمارے امام صاحب کی فرمائش یہ تھی کہ حضرت شجرہ جو نصب نامہ آپ پڑھتے وہیں سے تقریب شروع ہو رہی تھی۔ میں ان کی محبتوں کو سامنے رکھتا ہوں اور اللہ کا فضل ہے، جیسے ابھی میرے چھوٹے بھائی غلام غوث غزالی نے بتایا، ماشاءاللہ یہ سچی بات ہے کہ اندر سے نا قلبی خوشی ہوتی ہے جب یہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ اللہ نے چھوٹی عمر میں بڑی بلندی دی ہے اور پورے ملک کے بڑی سادگی کے ساتھ بڑے نرم لہجے کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما تاکہ لمبے زمانے تک نبی کی نعت پڑھتے رہیں اور ہم اور آپ سنتے رہیں۔ سنیں محبت کے ساتھ، تو بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے پڑھا، یہ بات سچی ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، شجرہ پاک کو انڈیا میں شکیل احمد رضوی نے سب سے پہلے پڑھا ہے۔ اب نقلیں بہت ہوئی ہیں، ہوتی رہیں گی، خیر یہ ان کی محبتیں ہیں، مگر آؤ میں سرکار کروں تھوڑا سا آواز وہ سرکار کا نصب نامہ، وہ سرکار کا نورانی شجرہ، اللہ کا فضل ہے جس سے شکیل احمد رضوی کی پوری دنیا میں ایک پہچان بنی اور عمرے کا ٹکٹ بھی ملا۔ یہ رب کا بڑا فضل ہے، ہاں یہ سرکار کا صدقہ ہے اور رب کا بڑا احسان ہے کہ مجھے حضرت اویس قرنی کے دربار کے خداموں نے مبارکباد دی ہے۔ یہ انعام ہے میرے اوپر، ایک عاشق رسول کے مدار سے بھی الحمدللہ رب العالمین مجھے مبارکبادیاں ملی ہیں اور نہ جانے کون کون سے ملکوں سے۔ آؤ وہ سرکار کا نورانی نصب نامہ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ بہاریں آئیں گے، ذرا مسکرا کے بول دیں پہلے سبحان اللہ۔ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام،
थोड़ा सा और बढ़ा दे आवाज। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब्बा जी का नाम है, सबसे बड़े बाबा है आदम। दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम अलैहिस्सलाम है। दुनिया के पहले इंसान का नाम है मेरे आपके नबी का नूर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आका का नूर, जाने कायनात का नूर सबसे पहले किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब उधर से मुंतकिल होता है, उधर से जुदा होता है, किसे किसे मिलता है? इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों, नबी के प्यार में रात के 1 बजे के बाद का वक्त है। फर्श जमीन पर बैठकर अपने नबी की बातें सुनने वालों, अपने नबी की बातें सुनने वालों, आओ सरकार का सदरा सुन लो, आओ सरकार का नसबनामा सुन लो। दुनिया का पहला इंसान है, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे शीश है जिनका मजार अयोध्या में। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, समझो, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुदा होता है। आदम के बेटे शीश है, कौन ठीक करे? आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे और हैसा, और हैसा के बेटे। नबी के तो छोड़ो, तुम्हें अपने दादा के इतने नाम याद नहीं होंगे। बोलो सही कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं? तुम्हें अपने दादा के इतने नाम याद नहीं? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, 5 लास्ट हो गए। और एक बात और बताएं हजरत जी, वो भी कोई बुजुर्ग भी बता सकता है जितने बूढ़े बैठे हैं ये। जवान के तो नेटवर्क खत्म है, दादा का जल्दी इंतकाल करता है तो दादा का भी याद नहीं है इसे। फिल्मों की हीरो हीरोइन का किसी का पूछ लो, सबका बताएगा, मगर दादा और परदादा का भी नाम याद नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत है? हाँ, मगर ये बुजुर्ग बता सकते हैं। एक तो पुष्ट की बात, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, पकड़ दादा। अपने इलाके की जबान देहाती वाली है। दुनिया का पहला इंसान, फिर वापस आते हैं, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है, सुने मुस्कुरा के सुनना, सुने। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम, बोले इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे यसा, यसा के बेटे और के बेटे अफवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरुका, मदरुका के बेटे खजीबा, खजीबा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नूर, नूर के बेटे आफ्ताब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे कुशै, कुशै के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद।
इसी साथ में हाशिम नबी के परदादा, नौजवानों एक जबान खामोश नहीं होनी चाहिए। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, बड़े मुस्कुराते कि लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, बैठे मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे परेशान वाले। बस यही से बात सम करते हैं। तवज्जो, अब इन जलसों से फायदा क्या होगा? सैयद साहब के उर्स में आने से बेनिफिट क्या होगा? सैयदों के प्यार में नौजवानों आओ अगले चोरों का इजाफा कर देता है। उधर नबी के इश्क में नारे लगाना, नबी के बच्चों के प्यार में जलसे कराना, इधर बैठ के एक बजे तक है, रात के 2 बजे तक है, नबी की मोहब्बत में नारे लगाना, अली के प्यार में नारे लगाना, इमाम हसन इमाम हुसैन के इश्क में नारे बुलंद करना, रातों को जागरण करना, नबी के प्यार में खर्च करने से बेनिफिट क्या होगा? हदीस सही है। हाय हाय हाय, क्या कहने, सुने, हदीस सही है। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यार मददगार न होगा, कोई किसी का पुरसान हार न होगा। जैसे मई जून के महीने में प्यास की वजह से कुत्ते की जबान बाहर लटक जाती है, तवज्जो है, गुनहगारों का आलम यह होगा, प्यास की वजह से जबानें लटक जाएंगे, सूरज नीचे आ जाएगा, डेंजर वक्त होगा, 50,000 साल का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के यारो मददगार न होगा। मगर जलसे में बैठने वाले अगर यहाँ से जाने के बाद कोई सवाल करने लगे, उधर रात 1 बजे तक तुमने मौलाना शकील को बुला तकरीर सुनिए, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? तो इन जलसों का फायदा बताना। मेरे आका की बारगाह में नबी और नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, जब आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा, नफ्सी नफ्सी का आलम बताया, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, एक दूसरे को किसी की ना होगी, अपनी अपनी पड़ी होगी। बाप बेटे से, बेटा बाप से, बेटी माँ से, माँ बेटी से दूर भाग रहे होंगे। ऐसे वक्त में ज़बानें लटक जाएंगे, ज़बानें सूख जाएंगे, ज़बानें बाहर आ जाएंगे। मेरे आका के गुलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कैसे हालात में जब पानी का इंतजाम न होगा? थोड़ी ऑपरेटर साहब हल्की सी को मिक्स करना, हल्का सा मिक्स करो। ज़हन हाजिर आपका? क्या करते हैं नबी के गुलाम अर्ज़, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे वक्त में पानी का इंतजाम ना होगा? अच्छा, जैसा अभी गर्मी का वक्त है, खेती का काम काज चल रहा है, सच बताना उधर अगर पूरे दिन पानी ना मिले तो हाल खराब होगा नहीं होगा? वो तो 50,000 साल का दिन है। अच्छा, सूरज अरबों खरबों मील दूर है, जब तो नीचे आ जाएगा आलम क्या होगा? अभी सूरज की पुष्ट है, फिर सूरज का चेहरा होगा, आलम क्या होगा? ज़हन हाजिर रखें, जलसा कराने वालों, इधर बैठकर नारे लगाने वालों, रातों को सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नबी अली नबी के बच्चों के इश्क में नारे लगाकर यहाँ बैठना। कोई पूछे फायदा क्या, बेनिफिट क्या मिलेगा, क्या ख्याल करें। मेरे आका के गुलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना डेंजर वक्त होगा क्या पानी का इंतजाम ना होगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ, पानी का इंतजाम होगा, कल कयामत में खोज होगा। समझो है क्या होगा? एक हौज होगा। आका ने फरमाया वो हौज़े, हाँ बोल दे, हौज़े कौसर होगा। पिएंगे इंशाअल्लाह। पीने वाले हाथ उठाएं, पीने वाले। अरे भाई सुभान अल्लाह।
वो भी उठा रहे हैं जो एक टाइम की न पढ़ते। कमाल तो ये है जो 8 दिन पढ़े ना जुम्मे से जुम्मा मिला लिया, सबसे पहले उसी का हाथ है। रमजान को चौराहे पे बैठ के खड़े होकर खा रहे वो उसको भी हम भी पिएंगे, ये भी पिएगा। सुने गौर करें, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं कौन सा होगा? आका ने फरमाया होसे, क्या बोले होसे कौसर होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौज होगा, कौसर का होगा। मगर आका, एक जुमला देने लगा, मगर आका कब्जा किसका होगा? कितने सोने जुमले, कब्जा किसका होगा? सैयद मोहम्मद शादिया रहमतुल्लाह अलैह को सुनाने वाले तवज्जो से जुमले सुनो। नबी को गुलाम अर्ज करते हैं आका कब्जा किसका होगा? जाहिर सी बात है, फला जगह पे कोई चीज है, मिसाल के तौर पे कोई भी ले लो, किसका है? कब्जा किसका है किसका? ये तो पक्का है ना, समझो है। गुलाम अर्ज करते कब्जा किसका होगा? चेहरे खिल जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जितना बड़ा जुमला रिस्पॉन्स कुछ कम है यार, जरा दीजिए ना वापस। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलाम अर्ज करते हैं क्या रसूल अल्लाह पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने आका के गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा? नबी की ज़बान से सुन ले। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला। अरे यार अली का भी वो नाम है कि सीने में दम आ जाता है यार, जो है। और एक बात और बताएं, मुनाफिक की और मोमिन की पहचान मेरी जबान नहीं, उलमा बैठे हैं, नबी की हदीस। आका ने फरमाया मोमिन में और मुनाफिक में ना, अपने में और दूसरे में जब फर्क ना हो है कौन सा अपना, तो वहाँ आका ने फरमाया वहाँ जरा मेरे सोने अली का नाम लेके देखो। समझो है, जिसका चेहरा खिल जाए मोमिन है, जिसका चेहरा सड़ जाए मुनाफिक है। क्या कहने, जिंदाबाद। अल्लाह का फजल है, इधर सब अली के चाहने वाले हैं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। एक किनारे पे मेरे आका ने फरमाया मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला। जुमला पूरा करने लगे, बाहर आएंगे। एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मते पंजतने पाक हरी शकील अहमद रज़वी उर्से मुबारक उलमाए अहले सुन्नत। ज़हन हाज़िर है ना। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला। ऊंचा बोले अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समय पे देखिए नजारा अली है, जिस समय पे देखिए नजारा, जिस समय पे देखिए नजारा अली का है, अली का है। 50 मिनट हो गए, जुमले पूरे कर दे के खत्म करना है। घबरा तो नहीं, सुनना चाहते हैं पक्का? हाथ
اٹھا کے بتائیے ذرا کون کون نہیں سننا چاہتا؟ کہاں ہے؟ ادھر ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوان بیدار ہے۔ اب تمہارے لیے پڑھنے لگا ہوں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوان بیدار ہے۔ اب ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ آؤ نوجوانوں اپنے جملے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا ادھر میں، ادھر علی، ادھر میرا بیٹا، ایک کنارے پہ حسن، ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسین کھڑا ہوگا۔ نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پلانے والوں کا تو پتہ چل گیا۔ توجہ ہے؟ پلانے والوں کا تو پتہ چل گیا، آقا پینے والا کون ہوگا؟ اب چھانٹے اپنے آپ کو، کاؤنٹنگ کر لیں۔ نبی کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا پلانے والوں کا تو پتہ چل گیا، پینے والا کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا جو مجھ سے، پکا جملہ، جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے پیار کرتا ہوگا اس کو میرے علی کے، حسن کے، حسین کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں جو ہے میرا کریم اللہ کون؟ ایسی بولے ذرا، کریم اللہ یار کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، وہ رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ذرا مسکرا کے بولے میرا کریم اللہ، سورج کو چمکانے والا اللہ، اللہ ذرا بولے اللہ، سورج کو چمکانے والا، چاند کو کھلانے والا، تاروں کو جھلملانے والا، پھولوں کو مہکانے والا، سمندروں کو جلانے والا، زمین کا سینہ پھاڑ کر پیڑ پودوں کو اگانے والا، پیڑ پودوں پہ الگ 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 ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ، گائے بھینس بکری وغیرہ وغیرہ جانوروں کے تھنوں کو کاٹ کے دیکھو خون نکلے گا، دولے بیٹھ جائے دودھ نکلے گا، ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ۔ مسافر دنیا میں بہت آئے، مسافر دنیا میں بہت آئے، توجہ ہے؟ مسافر کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، پتوں پہ تصویر بنا دی، دیواروں پہ تصویر بنا دی، کاغذ پہ تصویر بنا دی، لکڑی پہ تصویر بنا دی، ایک تصویر ذرا پانی پہ بنا دے۔ اللہ اللہ اللہ، ہائے 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 ہائے، زندہ باد۔ اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہو تو سنیں، میں نے کہا کاغذ پہ تصویر بنائی، پتے پہ تصویر بنائی، دیواروں پہ تصویر بنائی، لکڑی پہ تصویر بنائی، ہاتھ پہ تصویر بنائی، وہ تصویر بنانے والے ایک تصویر پانی پہ بنا دے۔ کدھر بنا دے؟ کیا بولے؟ پانی پہ بنا دے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا مولانا جہاں چاہوں مگر پانی پہ نہیں، سمجھے؟ مگر پانی پہ نہیں۔ میں نے کہا سن سن میرا کریم اللہ، دو گھونٹ پانی مرد کا، دو گھونٹ پانی عورت کا، دونوں کو سر کرنے کے بعد ایک ایسی تصویر بنائی جو تصویر کھاتی بھی ہے، جو تصویر پیتی بھی ہے، جو تصویر دیکھتی بھی ہے، جو تصویر سنتی بھی ہے، جو تصویر باتیں کرتی ہے، جو تصویر چلتی ہے، جو تصویر سنتی ہے، ایسی تصویر بنانے والا اللہ اللہ وہ کوئی دنیا میں مشکل کو لائے ایسا، ہائے 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 ہائے، زندہ باد زندہ باد۔ جو ہے ایسی تصویر بنانے والا اللہ، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا اللہ میرا کریم اللہ اعلان فرماتا فإن اللہ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنین۔ سبحان اللہ۔
अल्लाह भी मौला। तवज्जो है, हमारा इमाम बरेली की शान, हाय हाय सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, बड़े प्यार में